موت کا تیقن سب کو ہے، موت کا یقین ہر بندے کو ہے، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ لہریا ہے، موت کا یقین ہر ایک۔ مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جس نے یہ کہا کہ میں نے مرنا نہیں۔ اللہ کے بارے میں بدبخت ایسے ہیں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، ایسے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا وجود نہیں ہے، اور ایسے کافر بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے، کوئی دہریہ بھی ہو، دہریہ بھی روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں، اللہ پر اس کا یقین نہیں ہو سکتا، رسولوں پر اس کا یقین نہیں ہو سکتا، لیکن موت پر اس کا بھی یقین ہے۔ موت کے بارے میں وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے مرنا۔ وہ سارے کہتے ہیں کہ یہ سرائے دہر مسافر ہو، بخدا کسی کا بقا نہیں، یہ سرائے دہر مسافر ہو، بخدا کسی کا بقا نہیں، جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، یہ سرائے دہر مسافر ہے۔ تو وہ سارے یقین رکھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک نام یقین بھی رکھا ہوا قرآن مجید، حتیٰ یأتیک الیقین، کفار جانتے ہیں حتیٰ یأتیک الیقین، ایک اور جگہ فرمایا حتیٰ آتانا الیقین، یعنی موت جو ہے اس کا نام یقین بھی ہے، مطلب یہ ہوا کہ اور کسی چیز میں شک شبہ انسان کر سکتا ہے، موت کو پتہ ہے کہ یہ یقینی ہے، یہ آنی ہے۔ یاد رکھ انسان آخر موت ہے، مکتوب الانجام آخر موت ہے۔ جب سلیمان نے زمانہ بھی ہوا پھر بھی ہے انسان آخر موت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آپ سب نے سنا ہوا ہے۔ حضرت علی خطبہ دے رہے تھے، حضرت علی شیر خدا خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں سنو، اگر کوئی موت سے بچ سکتا ہوئے زمین پر تو وہ حضرت سلیمان ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی پرندوں پر بھی، جنوں پر بھی، انسانوں پر بھی، اور آپ کا قلین ہواؤں میں اڑتا تھا۔ کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں سیڑھی پر چڑھ جاؤں اور بچ جاؤں موت سے، اس کا یہ تصور غلط ہے۔ آپ نے فرمایا اگر موت سے کوئی بچ سکتا اور کسی میں یہ صلاحیت ہوتی تو حضرت سلیمان بچ جاتے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ حکومت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا کی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جب موت کا وقت آیا تو ایسی بے بسی والی موت کی، بے بسی والی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے عبرت ہے کہ موت کو کوئی نہیں ڈھک سکتا، چاہے جتنا مرضی کوئی بڑے سے بڑا کیوں نہ، کیونکہ یہ اللہ کا امر ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی انسان جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو آپ نے جنوں کو لگایا ہوا تھا قلعے تعمیر کرنے کے لیے، مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے لیے، اور ایک دن آپ اپنے محل میں بیٹھے ہیں، اور محل آپ کا بڑا عالیشان محل تھا۔ اس دن آپ نے سب پر پابندی لگائی تھی کہ کوئی شخص محل کے اندر نہ آئے، آپ بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے موت کا وقت آ گیا، بالکل صحت مند لوگ مرتے ہیں، بیڈ پر جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نہ یہ اللہ نے بتا دیا کہ جس کا وقت معین ہے اور جہاں پر لکھا ہوا ہے اس سے نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ آپ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ایک ڈنڈا تھا، اس کے اوپر آپ ایسے رکھ کے بیٹھے ایسے۔ محل میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اچانک دیوار سے ایک خوبصورت شہزادہ نکلا، آپ نے پوچھا کون ہو تم، تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم اندر آ گئے؟ کہا جی میں ملک الموت ہوں اور مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوئی، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آج لوگ کندے کہاں بنتے ہیں، ایسے کر لیتے، ویسے کر لیتے، ہاسپٹل چلے جاتے،
فلاں ہو جاتا تو ایسے نہیں ہونا تھا تو ویسے نہیں ہونا تھا، یہ باتیں کرتے ہیں۔ اگر موت کو کوئی روک سکتا تو حضرت سلیمان، یہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی عظیم المرتبت ہستی جن کی حکومت تھی ہواؤں پر، جنوں پر، انسانوں پر، اگر روک لیتے تو وہ روکتے۔ آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، عصا آپ کے ہاتھ میں ہے اور تھوڑی کے نیچے، داڑھی کے نیچے آپ نے ایسے رکھا ہوا ہے۔ فرشتے نے دیوار پھاڑی، اندر آ گیا، خوبصورت شہزادے کے روپ میں تھا۔ آپ نے فرمایا کون ہو تم؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم اندر آ گئے؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا یار مجھے بیڈ پر تو لیٹ لینے دو، میری کوئی حالت تو درست ہو جائے۔ فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی روح ایسے قبض کر سکتے۔ یہ دیکھیں بے بسی کو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی روح ایسے ہی قبض کرنی ہے۔ چنانچہ ملک الموت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح ایسے بیٹھے اب سارے لوگ کام کر رہے ہیں، کام چل رہا ہے، لوگوں کے ذہن میں حضرت سلیمان مراقبے میں کام چل رہا ہے، جنات بھی کام کر رہے ہیں، انسان بھی کام کر رہے ہیں، وزیروں مشینوں کو بھی نہیں پتا، لیکن ایک وزیر اعظم تھا، آپ کا اس کا نام تھا آصف بن برخیا۔ آصف بن برخیا کو پتا چل گیا کہ حضرت سلیمان تو چلے گئے، موت آ گئی۔ اب آپ کو پتا تھا کہ اگر یہ پتا چل گیا سب کو تو یہ تو جنات فوراً کام چھوڑ کے بھاگ جائیں تو مسجد اقصیٰ بھی بیچ میں رہ جائے گی اور سارے کام ادھورے رہ جائیں گے۔ حضرت آصف بن برخیا نے کسی کو بھی نہیں بتایا اور کئی سال تک کام کرواتے رہے جنوں کے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے آنکھیں بند، حتیٰ کہ آپ کے اثار کو دیمک پڑ گئی۔ جب دیمک پڑی، کیڑی پہ جانے دیمک پڑی، آپ کا اثار ٹوٹ کر گرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے نیچے گئے، ایسے موت گئی۔ تو سبب کیا ملا کہ اگر سلیمان نے زمانہ بھی ہوا پھر بھی ہے انسان آخر موت